اچھا، کسی نے ایک سوال کیا، دہیج اگر وراثت کی شکل میں دے، لڑکی کے والدین دے تو کیا لے سکتے ہیں؟ مطلب وہ پوچھ رہے ہیں کہ لڑکی کے والدین وراثت کو جہیز کی شکل میں دے رہے ہیں تو کیا لے سکتے ہیں؟ ابھی دیکھیے یہ ایک بہت ڈینجر کوشچن ہے. سب سے پہلے تو دہیج، جہیز، اس کو جہیز بولتے ہیں اردو کے اندر، اور دہیج بولتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہندی میں شاید وہ، لیکن جہیز ہے وہ. جہازہ یا جہزون جو عربی کا لفظ اس سے آتا ہے، مطلب تیاری کرنا، اسی سے لفظ جہاز آتا ہے. جہاز کا مطلب تیاری کر کے جس میں آپ جاتے ہیں، پانی کا جہاز. تو جہازہ یا جہزون مطلب نکلنا، تیاری کرنا. تو جہیز اپنا محمد بولتے ہیں شادی سے پہلے یا بعد میں جو چیز نکالی جاتی ہے اس کو گفٹ بول کر دیا تھا، ڈاوری جس کو کہیں گے میرج کے اندر. اور یہ فیمیل ڈاوری ہے ادھر کی، میل ڈاوری نہیں. اسلام کے اندر میل ڈاوری ہے، مطلب لڑکا لڑکی کچھ دیں گے اس کو مہر بولتے ہیں. فیمیل ڈاوری نہیں جس کو جہیز بولتے ہیں، یہ تو حرام ہے ادھر کی، مانگنا، لینا، دینا، یہ سب درست نہیں. تو سوال ہے کیا اس کے بدلے وراثت کی شکل میں، جہیز کی شکل میں وراثت دے سکتے ہیں؟ تو یہ لڑکا پوچھ رہا سوال، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دہیج اگر وراثت کی شکل میں دے لڑکی کے والدین تو کیا لے سکتے ہیں؟ تو نہیں، بالکل نہیں. کیونکہ وراثت ایک الگ چیز ہے اور دہیج ایک بالکل الگ چیز ہے نا، دونوں کا کمبینیشن ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک والد کا، ایک انسان کا، مطلب آپ کے سسر، مطلب یہ لڑکے کا سوال ہے نا، مطلب دلہا پوچھ رہا ہے کہ میرے سسرال والے دے رہے، تو اگر وہ سسر زندہ ہے تو وہ وراثت بنی نہیں ہے ابھی. ہاں بس ایک تصور کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. لڑکی کو پڑھائے، کیلکولیشن رکھ رہا آدمی، اور 10 لاکھ خرچ ہوا اس کی پڑھائی میں. پھر لڑکی کی شادی کرے تو 20 لاکھ 10 لاکھ جو بھی خرچ ہوا وہ اس نے کیلکولیٹ کر لیا. اب وہ کیا کرتا، بچوں کے نام پہ وصیت کرتا ہے کہ تینوں بیٹوں کو، چاروں بیٹوں کو پوری وراثت ملیں گی، بیٹیوں کو نہیں ملیں گی. کیوں نہیں ملیں گی؟ میں نے بیٹیوں کی شادی کر دیا، بیٹیوں پہ خرچہ کیا تو بیٹوں پہ بھی خرچہ کیا نا آپ نے، بیٹی پہ کیا تو بیٹے پہ بھی کیا نا آپ نے خرچہ، سیم ہو گیا نا. تو پھر اس میں کیسا نہیں، اس کی شادی بھی کیا تو بیٹے کا ولیمہ بھی تو آپ کر رہے ہیں نا، اس میں تو خرچہ ہو رہا ہے نا. 1-2 لاکھ آگے پیچھے سرکنے سے کیا وراثت ختم کر دیں گے؟ ہاں بس ایک سسٹم بن گیا. یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اللہ رب العزت نے لڑکی کا حق وراثت میں اتنا فکس کیا ہے کہ لڑکی کو پیمانہ بنایا لڑکے کی وراثت کا. مطلب لڑکی کا وراثت میں ایسا پکا حق ہے، وہ تو اللہ نے قرآن میں جو لفظ استعمال کیا وہ نسب ہے. نسب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایسا لگا دینا کہ جس کو طاقت سے بھی نکالا نہ جا سکتا ہو. اسی لیے بولتے ہیں نا، پتھر نصب کر دی مسجد کے باہر، ان کا نصب العین ہے، اسی کے اوپر ہڑے ہوئے وہ، ان کا سٹیٹمنٹ ہے، یہ فلاں ہے، مطلب آپ ہٹ نہیں سکتا یہ معاملہ، تو اس کو بولتے ہیں نصب. اسی سے نصیب بھی آتا ہے، نصیب میں جو لکھا ہے، مطلب جو بالکل نکال نہیں سکتا کوئی آپ کے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ نصب کر دیا اللہ نے. دوسرا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو پیمانہ بنایا، لڑکے کو کیا ملے گا. تو آپ پیمانے کو ختم کر دیں گے اور لڑکے کو دیں گے تو کیسا ہوگا؟ کیا کہا کہ لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا. سوال جو آیا تھا وہ لڑکی کی طرف سے ہی آیا تھا. ایک عورت تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کو 2 بیٹیاں تھیں، وہی آئی تھی سوال کرنے. تو سوال پوچھنے والی ایک عورت تھی، سوال پوچھا گیا 2 لڑکیوں کے لیے تھا، اللہ نے جواب دیا لڑکیوں کے حساب سے نصب کر دیا، اور پورا اصول کہ مردوں کو کتنا ملے گا، عورتوں کو اس کے لیے بیس بنایا. اب اس میں وراثت ان کی کھا جا رہی ہے، جس میں وہ بیس ہے، پیمانہ ہے، اس کی وجہ سے مرد کو ملتا ہے کہ لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو، لڑکی سے دگنا لڑکی، تو لڑکی بیس پیمانہ ہے، اس کے اندر میجرمنٹ ہے، اس کے بغیر آپ میجر کیسے کر رہے ہیں؟ تو لڑکیوں کو ہم لوگ غائب کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ شکل نہیں ہو سکتی کہ میں جہیز دے رہا ہوں تو وراثت ہو گئی. اچھا، اس میں دوسری شکل بھی ہو سکتی ہے. جو سوال ہے یہ ہے کہ سسر مر گئے، پہلے مر گئے تھے، اب شادی ہو رہی، تو شادی کے ٹائم پر جہیز کی شکل میں وراثت دے رہے ہو، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ جہیز ایک بالکل الگ عمل ہے، وراثت ایک بالکل الگ عمل ہے. وراثت تو تبھی دے دینا چاہیے تھا جب وہ انسان مر گیا اور اس کے بعد اس کا خرچ چکا دیا گیا، اس کے خرچ کے علاوہ جو اس کے وعدے تھے پورے کر دیے گئے، اس کے اگر زکوٰۃ وغیرہ باقی تو وہ دے دیا گیا، یا اگر اس نے حج نہیں کیا تھا ارادہ تو حج کے پیسے اس کے نکال لیے گئے، اس کے کفن دفن کے پیسے نکال لیے گئے. یہ سب ہونے کے بعد جو بچتا تھا جبھی بانٹ دینا چاہیے تھا. تو آپ نے خواہ شادی تک روکا، مطلب آپ ایک حرام کام کے اندر ایک حلال کام کو گھسا دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیے جائز اور تحفے میں بہت تھوڑا سا فرق ہے. تحفہ جائز ہے، جہیز حرام ہے. اندر کی بہت تھوڑا سا فرق ہے، بہت ڈفرینس آف انٹینشن ہے بس دونوں کے بیچ. جو کچھ لوگ جائز سسر سے کچھ نہیں لینے کو اتنا آرام سمجھتے ہیں، جن کو علم نہیں ہوتا بیچارے، کچھ لوگ اتنے زیادہ شدید متشدد ہو جاتے ہیں کہ سسر صاحب کھانے کو بلائے بھی تو لڑکی والوں کچھ نہیں. یہ تو بالکل ایڑے چالے ہیں نا، ایڑے چالوں سے بڑھ کے ایڑے چالے یہ پورے.
قرآن اور سنت ہم کو رشتہ داروں کو کھلانے پلانے تحفے تحف دینے کا حکم دیتا ہے نہیں دیتا ہے؟ داماد تو بہت اولین رشتہ دار ہوتا ہے نا، بہت نزدیک کا رشتہ ہوتا ہے. اب یہاں پر حرامی سمجھ لیتے، جہیز بھائی بنا ہے، کسی چیز کو حق سمجھ کے لینا کہ سسر کا کام تھا میرے کو دے، وہ غلط ہے. لیکن تحفے تحائف تو بالکل حق ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ جیسا مثال کے طور پر میں اپنی بچی کی شادی کر رہا ہوں، جس لڑکے سے کر رہا ہوں وہ لڑکا غریب ہے، مستحق ہے، تو اب میں دوسروں کی مدد تو کرتا ہوں چونکہ سیٹ صاحب ہوں. اپنے داماد کی مدد کرنا تو پہلے میرے لیے اول ہو گیا، بالکل میں اس کی مدد کروں گا، مختلف شکلوں میں مدد کروں گا. شادی کے دن نہیں کروں گا، لیکن بتا کر نہیں کروں گا. لیکن جیسے مثال کے طور پر بچی کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد میں داماد صاحب کو میرے بیٹوں کے پاس ایک گھر آلریڈی دے چکا ہوں، 50 مکانات میرے خالی پڑے ہوئے، 50 میں نے کرائے سے دیا ہوا، تو میں اپنے داماد صاحب کو بولتا یہ مکان آپ کو تحفہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ بولیں یار فیض میں نیا طریقہ بتا رہے تھے کوئی جہیز لینے کا، اس لیے میں نے کہہ دیا جہیز اور تحفے میں بہت باریک ڈفرینس ہے، وہ انٹینٹ کا ہے، نیت کا ہے. بس میں اگر اس لیے دے رہا ہوں کہ داماد کو دینا ضروری ہے، وہ کیا سوچیں گا، اور داماد بول رہا ہے کہ اس نے دیا تو کیا کرا، میرا حق ہے میں لوں، تو یہ ہو گیا جہیز. اور سسر یہ سوچ رہا ہے کہ میں سب کی مدد کرتا ہوں، میرا داماد تو میرا اتنا قریب ہے میں اس کو دے رہا ہوں، اور داماد یہ بول رہا ہے کہ میرا حق نہیں تھا پھر بھی میرے سسر مجھے تحفے میں دے رہے میں لے رہا ہوں، جائز. یہ صرف انٹینشن کا، جیسا میں اب سمجھاتا ہوں. اور ایک مثال دے کے بعد میں جو ہے رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، سمجھو اب رمضان آ رہے ہیں، تو رمضان سے پہلے میں بول رہا ہوں کہ بیگم یہ جو میرا 50 تولے سونا آپ کا ہو گیا، کیونکہ 1 سال مالک رہے تو زکوٰۃ لاگو ہوتی نا. تو بیگم بول رہے ٹھیک ہے شوہر ہم نے قبول کر لیا آپ کا تحفہ، پھر انہوں نے لے لیتے ہیں. اور رمضان آیا تو ابھی تو 1 مہینہ پہلے تحفہ دے دیا نا میں نے، 11 مہینے میرے پاس تھا تو زکوٰۃ نہیں ہے. پھر اگلے سال رمضان سے 1 مہینے پہلے بیگم بول رہے شوہر میں آپ کو تحفہ دے رہی ہوں یہ سونا، شوہر بول رہے میں نے قبول کر لیا. پھر رمضان آ گیا تھا، مالک نہیں ہے نا ایک ساتھ، کیونکہ معلوم دونوں نے یہ حرکتیں زکوٰۃ بچانے کے لیے کی، زکوٰۃ بچانے کے لیے کیے، لہٰذا صرف نیت کا مسئلہ تھا، عمل سیم تھا نا، سونا ادھر گیا سونا ادھر گیا. تو جہیز ہی بس اتنا ہی ڈفرینس ہے، بس جہیز اور تحفے میں بہت باریک نیت کا ڈفرینس ہے، بس عمل سیم ہوتا ہے دونوں میں. جیسا جہیز میں ایک گھر چاہیے ہم کو اور بیچارے سسر نے دے دیا، اور کوئی سسر نے تحفے میں دیا، تو آپ بولیں گے دونوں میں تو گھر گیا نا یار، گھر ٹرانسفر ہو رہا، ہمارے غلط بول رہے، لیکن وہ جہیز نہیں ہے نا، تحفہ ہے، سمجھیے. تو میں نیا راستہ نہیں دے رہا ہوں آپ کو. لوگ بولیں فیض میں بہت اچھا بولے اب شادی کے بعد دینا، بتا کے نہیں دینا، ارے نہیں تحفہ بول کے دیجیے جہیز. تو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہیز درست نہیں ہے، تحفہ وغیرہ ہے. تو لہٰذا آپ شادی میں زندہ ہے والد تو تب تو وراثت ہوتی ہی نہیں ہو، اور اگر مر بھی گئے تو شادی موقع نہیں وراثت دینے کا، چونکہ اس سے غلط رسم چالو ہوں گی کہ باپ مرا تو وراثت بھی دی جائیں گی اور شادیوں میں دی جائیں گی. جیسا ہمارے پاس ایک طریقہ کیا ہو گیا معلوم آپ کو بتاؤں. ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹے کا رشتہ ہوا کسی سے، جب رشتہ ہوا بیٹے کا تو وہ آئے اور بولنے لگے کہ ہم مہر دیں گے. تو لڑکی والے ایک دم پورا روم راٹ گھر میں، ایسا کیا کر رہے آپ، کیا غلطی ہوگی ہم سے، ایسا کیا کر رہے آپ، کیا غلطی ہوگی. اب یہ پریشان کو مہر دینا چاہ رہے، مہر شادی سے پہلے دینا چاہیے، لیکن ہمارے پاس انڈین ماحول میں کب دیا جاتا ہے یہ بولو پہلے آپ. جب طلاق ہوتی تبھی دیا جاتا، تو وہ ڈر گئے بولے شادی سے پہلے طلاق. انہوں کیا سمجھ رہے کہ اب انہوں دے کے فارغ کر دے رہے، ہم رشتہ ختم. تو اتنا ڈر گئے کہ سب انہوں بھائیوں کو بلا لی، ان کے بھائیوں کو، ان کے سالے صاحب کو، لڑکی کے ماموں کو کہ یہ مہر دینے کی بات کر. پورا ٹینشن پورے گھر کے اندر، ابھی سے دے دیتے، ختم کر دے رہے. پہلے بول دینا تو ختم کرنا، تو مطلب ایسے جا رہی. عورتیں بھی یہ کوئی طریقہ ہے کیا، ہمارے خاندان میں جب طلاق ہوتی جب دے رہے، یہ دے کر کے آپ کیا نئی رسم چالو کر رہے. ارے پہلے ہی یہ رول کے حساب سے وہ اپنے پاس دیتے نہیں. اب آخر میں جب وہ طلاق دینے کی باری آئی تو بولے مہر نہیں دیے تھے نا، چلو آپ دے دو. اور کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ بیچارہ مر جاتا، وہ بیچاری عورت رہتی پھر جا کے بولتے اس کو معاف کر دو. اب چونکہ سسٹمز اتنے بدل گئے تو یہ بھی ایسا ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ اس طرح سے اب جہیز نہیں، وراثت نہ لے، نہ جہیز کی شکل میں نہ شادی کے وقت. وراثت جب انتقال ہو جائے فوراً اس کی تقسیم ہونا چاہیے، اور دہیج کبھی وراثت نہیں بن سکتا. وراثت میں سے اگر اس کو کوئی مائنس کر رہا ہے تو یہ لڑکے بھی جو خرچ کیا گیا وہ مائنس کرے. لڑکی کی تعلیم کا 10 لاکھ، جہیز کا 5 لاکھ، شادی کا 1 لاکھ، تو لڑکے کی بھی تعلیم کا 10 لاکھ، وہ وراثت میں سے وہ بھی کم کرو نا، پورے اکاؤنٹس میں سے نکالو نا. تو آپ ان کا نہیں کریں، ان کا مت کیجیے. جو انتقال جس انسان کا جب ہو، اس کے جتنے وارثین ہیں جن کو وراثت ملنا چاہیے سب کو ان کا حق ملنا چاہیے. مائنس پلس اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی کو والد نے 10 لاکھ روپے ادھار دیے تھے، یہ لڑکی دینے والی تھی، اب انتقال ہو گیا اور وراثت بٹ رہی ہے، تو 20 لاکھ لڑکی کا حصہ رہا ہے ایک بہن کا، تو وہ 10 اس کو کم ملے گا. کیوں؟ تو آلریڈی وہ 10 والد سے لے چکی تھی ادھار.
وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایسا ہر تم کو کھلائے ہم نے اتنے ہزار کا، پلائے ہم نے اتنے فلاں کا، گھمانے لے گئے تھے، عمرہ کرائے، اس کے پاس 1 لاکھ جوڑ دو، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ تو عام ہے جو والدین بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.